نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، ہر شخص کی دعا پردے میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر درود پاک پڑھے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ اصحاب و عطرت سے کیا مراد ہے؟ اصحاب سے مراد صحابہ کرام ہے، عطرت سے مراد آپ کا خاندان، اہل بیت، آل رسول، اولاد رسول۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اہل بیت اطہار کا بیان جو ہے یہ قرآن میں ہے، حدیث میں، احادیث میں اہل بیت اطہار کی شان بیان کی گئی ہے، اور امیر اہل سنت کا رسالہ فیضان اہل بیت، اس میں 40 حدیثیں اہل بیت اطہار کے فضائل کے تعلق سے لکھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سیدوں کا اور اہل بیت اطہار کا مقام، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ نمبر 1 اپنے نبی کی محبت، نمبر 2 اہل بیت کی محبت، اور نمبر 3 تلاوت قرآن۔ ہم اپنی اولاد کو کیا سکھائیں؟ نبی کی محبت سکھائیں۔ کیا سکھائیں؟ اہل بیت کی محبت، تلاوت قرآن۔ یہ سکھانے کے لیے ہمیں حدیث میں فرمایا گیا۔ اور آج کے ٹاپک کے لحاظ سے اہل بیت کی محبت، اب اہل بیت کی محبت کیسے سکھائیں؟ پہلے تو ہم خود اپنے دل کے اندر اہل بیت کی محبت کو پیدا کریں، اپنی اولاد کو ان کا تعارف پیش کریں، اپنی اولاد کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مولا مشکل کشا، بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، ان کا ذکر خیر کریں، ان کا انٹروڈکشن دیں، ان کا تعارف پیش کریں، ان کے فضائل بتائیں، ان کی برکات بتائیں، ازواج مطہرات کے بارے میں بتائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس سے ہماری اولاد کے دل میں اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا، جو اس سے پیچھے رہا ہلاک ہو گیا۔ طوفان آیا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر، کیونکہ وہ کفار تھے، ایمان نہیں لاتے تھے، تو پانی ہر طرف سے آیا، طوفان آیا اور پوری قوم غرق ہو گئی۔ جو آپ کی بنائی ہوئی کشتی میں بیٹھ گیا اس کا بیڑا پار ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ تو اہل بیت اطہار کے پیار کی کشتی میں جو بیٹھ گیا، اور پھر وہ صحابہ کبار علیہم رضوان کے چمکتے دمکتے جو ستارے ہیں، ان سے ہدایت اور رہنمائی پا گیا، انشاءاللہ اس کا بیڑا پار ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے کلام میں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ انشاءاللہ اہل سنت کا دنیا آخرت میں بیڑا پار ہوگا، کیونکہ اہل سنت جو ہیں صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اور ان کے ماننے والے ہیں۔
جو عاشقان رسول ہیں، جو سنی ہیں، جو اہل سنت ہیں، یہ اہل بیت اطہار کی کشتی میں سوار ہیں اور سنیوں کے رہنما صحابہ کرام ستارے ہیں، تو انشاءاللہ الکریم سنیوں کا بیڑا پار ہوگا، اور اہل سنت اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اے فاطمہ، بے شک اللہ پاک تمہیں اور تمہاری اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ جو سید ہیں، جو اہل بیت ہیں، اللہ پاک انہیں عذاب نہیں دے گا۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے، انہیں خوش کرے۔ جس نے اہل بیت کو خوش کیا اس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ جس نے اہل بیت کی خدمت کی، گویا کہ اس نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کیا، اور جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرے گا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بروز قیامت اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ایک بڑا پیارا واقعہ عرض کرتا ہوں جو فیضان اہل بیت رسالے میں امیر علیہ سنت نے درج کیا۔ کوفے میں ایک نیک شخص کے پڑوس میں ایک شخص تھا، وہ آٹے کا تاجر تھا، اس کا نام تھا ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک دن کسی سید صاحب نے کچھ آٹا مانگا، انہوں نے کہا کہ مجھے رقم دو۔ انہوں نے کہا کہ میرے پاس مال تو نہیں ہے، البتہ آپ میرا یہ قرض میرے نانا جان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لکھ لیں۔ ابو الحسن علی بن ابراہیم جو تاجر تھے، آٹا بیچا کرتے تھے، انہوں نے آٹا دے دیا اور اس کا وہ کھاتا بنا لیا کہ یہ قرض اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے۔ اچھا، اب علوی حضرات، حسنی حسینی حضرات وہ بھی آٹے کا سوال کریں تو یہ تاجر جو ہے انہیں آٹا دے دیتا اور سارا قرض رسول پاک کے نام پر لکھ لیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اس تاجر کا مال ختم ہو گیا، وہ غریب ہو گیا۔ ایک دن انہوں نے ایک بزرگ حضرت عمر بن یحییٰ علوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا اور تحریر دکھائی، جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سارا قرضہ لکھا ہوا تھا۔ رات ہوئی، اب یہ تاجر سوئے رحمۃ اللہ علیہ تو خواب میں حسن و حسین کے نانا جان تشریف لے آئے اور مولا مشکل کشا بھی ساتھ تھے رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو الحسن کیا مجھے پہچانتے ہو؟ اس تاجر کو فرمایا، مجھے پہچانتے ہو؟ عرض کی جی ہاں، آپ اللہ کے پیارے رسول ہیں۔
ارشاد فرمائے تم نے میری شکایت کیوں کی، حالانکہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ عرض کی آقا میں محتاج ہو گیا، آقا میں تنگ دست ہو گیا۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ دنیا کے لیے کیا ہے میں تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ ابھی دے دیتا ہوں، دنیا میں دے دیتا ہوں، اور اگر تم نے میرے ساتھ معاملہ آخرت کے لیے کیا ہے تو صبر کرو، بے شک میرے پاس بہت اچھا بدلہ ہے۔ ابو الحسن جو تاجر تھے وہ رونے لگے، روتے روتے دین سے اٹھے، جنگلوں کی طرف نکل گئے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک پہاڑ کے غار میں ان کو فوت شدہ حالت میں پایا گیا۔ لوگوں نے اٹھایا، نماز جنازہ پڑھایا اور ان کی تدفین ہوئی۔ اس رات کوفے کے 7 نیک لوگوں نے خواب میں اسی تاجر جن کا نام تھا ابو الحسن علی بن ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کو سبز ریشمی بڑا قیمتی سبز جنتی لباس پہنے دیکھا، وہ جنت کے باغوں میں چل رہے ہیں۔ پوچھا ابو الحسن آپ کو یہ انعام کیسے حاصل ہوا؟ کہا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا اس نے وہ پا لیا جو میں نے پایا، جان لو بے شک میں نے اپنے صبر کے سبب اللہ پاک کے پیارے رسول کا پڑوس پا لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیں حدیث پاک میں کیا ارشاد ہوا، ہم نے حدیث پاک سنی کہ جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت مقبول ہو جس کے سبب قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے میرے اہل بیت کی خدمت کرے، انہیں خوش کرے۔ بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو سیدوں کی خدمت کرتے ہیں، بڑے سعادت مند ہیں وہ لوگ جو اہل بیت اطہار سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کوئی سید صاحب بیمار کے روپ میں آپ کی کلینک میں آتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھتے ہیں سید صاحب ہیں تو فری میں ان کا علاج کر دیں، اور کوئی تاجر ہے رعایت کر دے ہو سکے تو فری میں دے دیں، ان کے نانا جان کا صدقہ ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو جو سیدوں کی خدمت کرے گا انشاءاللہ بروز قیامت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا میں نے اپنے رب سے مانگا کہ میرے اہل بیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے، تو اللہ نے میری یہ مراد عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا میں تم میں 2 عظیم یعنی بڑی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ان میں سے پہلی تو اللہ پاک کی کتاب ہے یعنی قرآن کریم ہے جس میں ہدایت نور ہے۔ تم اللہ پاک کی کتاب یعنی قرآن کریم پر عمل کرو، اسے مضبوطی سے تھام لو۔ نمبر 2 میرے اہل بیت ہے، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ پاک کی یاد دلاتا ہوں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بزرگ نے لکھا کہ معنی یہ ہے کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کی شان کے حوالے سے اللہ پاک سے ڈراتا ہوں، اور تم سے کہتا ہوں کہ تم اللہ پاک سے ڈرو اور میرے اہل بیت کو تکلیف نہ دو، سیدوں کو تکلیف نہ دو، بلکہ ان کی حفاظت کرو۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا اللہ پاک سے محبت کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنی نعمت سے روزی دیتا ہے، اور اللہ پاک سے محبت حاصل کرنے کے لیے مجھ سے محبت کرو، اور میری محبت پانے کے لیے میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ جو سیدوں سے محبت کرے گا اسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی انہیں ان کے رب عز و جل کی محبت نصیب ہوگی، اور انشاءاللہ الکریم 2 جہاں میں اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ۔ اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اور میری اولاد اس کو اپنی اولاد سے زیادہ پیاری
نہ ہو جائے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر سیدوں سے پیار کرنا چاہیے، اہل بیت اطہار سے پیار کرنا چاہیے، اولاد رسول سے پیار کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوا، ہمارے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑ لو، کیونکہ جو اللہ پاک سے اس حال میں ملا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے میری شفاعت کے سبب جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کسی بندے کو اس کا عمل اسی صورت میں فائدہ دے گا جبکہ وہ ہمارا یعنی میرا اور میرے اہل بیت کا حق پہچانے۔ سبحان اللہ۔ ارشاد ہوا حدیث پاک میں، تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ ارشاد ہوا حدیث پاک میں، ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری رشتہ داری فائدہ نہ دے گی۔ ہر تعلق و رشتہ قیامت میں ختم ہو جائے گا مگر میرا تعلق ختم نہ ہوگا، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں جڑا ہوا ہے۔ ارشاد ہوا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اس کا بدلہ اسے عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ سیدوں کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں۔ حدیث پاک کی شرح جو لکھی ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ یہ حدیث پاک اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی عطا سے عنایت فرمانے یعنی دینے والے ہیں، اور یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، لہذا اس شخص کو مبارک ہو جس کی پریشانی وہ دور فرما دیں یا اس کی پکار پر تشریف لے آئیں اور اس کی حاجت و ضرورت پوری فرما دیں۔ جو سیدوں کی خدمت کرے گا قیامت کے دن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے بدلہ عطا فرمائیں گے۔ ارشاد ہوا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے اس کا بدلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا۔ اللہ اللہ۔ اب اس حدیث کو لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت عاشق صحابہ، عاشق اہل بیت فتاوی رضویہ شریف میں کیا لکھتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن، وہ قیامت کا دن، وہ سخت ضرورت، سخت حاجت کا دن، اور ہم جیسے محتاج اور صلہ یعنی بدلہ عطا فرمانے کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سا صاحب التاج خدا جانے کیا کچھ دیں اور کیسا کچھ نہال یعنی مالا مال فرما دیں۔ ایک نگاہ لطف ان کی جملہ مہمات دو جہاں کو یعنی دونوں جہاں کی تمام مشکلات کے لیے بس ہے، بلکہ خود یہی صلہ یعنی بدلہ کروڑوں صلے یعنی بدلوں سے اعلیٰ و انفس یعنی نفیس ترین اور بہترین ہے، جس کی طرف کلمہ کریمہ یعنی یہ مبارک الفاظ اذا لقینی جب وہ روز قیامت مجھ سے ملے گا اشارہ فرماتا ہے۔ بلفظ اذا تعبیر فرمانا یعنی جب کا لفظ کہنا، بحمد اللہ روز قیامت وعدہ وصال و دیدار محبوب ذی الجلال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مجدہ سناتا ہے، یعنی سیدوں کے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو قیامت کے دن تاجدار رسالت کی زیارت ہوگی، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی خوشخبری ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، مسلمانوں اور کیا درکار ہے، دوڑو اور اس دولت و سعادت کو لو، وباللہ التوفیق، اللہ پاک ہی کی توفیق سے ہے۔ مزید ایک موقع پر لکھتے ہیں، اقول میں کہتا ہوں، بڑے مال والے اگر اپنے خالص مالوں سے بطور ہدیہ یعنی گفٹ ان حضرات علیاء یعنی سیدوں کو خدمت نہ کریں تو ان مالداروں کی اپنی بے سعادتی ہے، محرومی ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب ان حضرات کے جد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا ظاہری آنکھوں کو کوئی ملجا و ماوا نہ ملے گا۔ کیا پسند نہیں آتا کہ وہ مال جو انہی کے صدقے میں انہی کے سرکار سے عطا ہوا، جسے عنقریب چھوڑ کر پھر ویسے ہی خالی ہاتھ زیر زمین یعنی قبر میں جانے والے ہیں، ان کی خوشنودی کے لیے ان کے پاک مبارک بیٹوں یعنی سیدوں پر اس کا ایک حصہ صرف کیا کریں کہ اس سخت حاجت کے دن یعنی بروز قیامت اس جواد و کریم
رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاری انعاموں عظیم اکراموں سے مشرف ہوں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے کہ سیدوں کی خدمت کریں، سیدوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اہل بیت اطہار سے پیار کریں، انشاءاللہ دو جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جس نے میرے اہل بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری عترت کے بارے میں یعنی اولاد کے بارے میں تکلیف دی، اس پر کیا فرمایا گیا؟ جنت حرام کر دی گئی۔ وہ خبردار، کسی سید کو ڈرایا، گھور کر دیکھا، تکلیف دی، یہ ظلم ہے۔ کسی سید کا قرضہ نہیں دبانا، کسی کا بھی نہیں دبانا۔ ابھی بالخصوص سیدوں کے فضائل جو احادیث میں بیان ہوئے وہ بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، کسی سید کو گالی نہیں دینی، تانا نہیں دینا، کسی سید کا مذاق نہیں اڑانا، کسی سید پر طنز نہیں کرنا، کسی سید کا نام نہیں بگاڑنا، کسی سید کی چوری کسی کی بھی نہیں کرنی، بالخصوص سیدوں کی نہیں کرنی۔ مال نہیں چھیننا، لوٹنا، رشوت لینا، سود کھانا، جوئے کے ذریعے مال بٹورنا، یہ سب ظلم کی مثالیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، والدین کو ستانا، بچوں کی امی پر ہاتھ اٹھانا، یہ ظلم کے انداز ہیں۔ بہرحال کسی اہل بیت پر جس نے ظلم کیا اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ ظلم کیا ہوتا ہے، اس کی تعریف وغیرہ، یہ ظلم کا انجام رسالہ امیر اہل سنت کا ہے، اس میں آپ اس کی ڈیٹیل پڑھیے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان، کسی کے دل میں ایمان داخل نہ ہوگا، یعنی اسے ایمان کا کمال نصیب نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اللہ اور رسول کے لیے تم لوگوں سے محبت کرے۔ کن لوگوں سے محبت کرے؟ اہل بیت سے محبت کرے۔ یہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے محبت کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج پاک جو امت کی مائیں ہیں ان سے محبت کرے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں سے محبت کرے۔ اللہ اکبر۔ کس زبان سے ہو بیان ذو شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح گوئے مصطفیٰ ہے، مدح خوان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت۔ بیت اطہار کی سیدوں کی شان و عظمت ہم کیا بیان کریں گے؟ جس نے سیدوں کی شان بیان کی گویا اس نے شان رسول بیان کی۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو شخص اہل بیت سے دشمنی رکھتے ہوئے مرا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا، یہ آج اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، جو شخص ہم یعنی مجھ سے یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اور اہل بیت سے بغض کرے گا یا حسد کرے گا، اسے قیامت کے دن حوض کوثر سے آگ کے چابکوں سے ہنٹر سے دور کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ہمارے اہل بیت سے بغض رکھنے والے کو اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، باغ جنت کے میرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اللہ پاک ہمیں
صحابہ کی محبت عطا فرمائے، اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے، ہمیں بعمل مسلمان بنائے، ہمیں عاشق رسول بنائے، عاشق صحابہ بنائے، عاشق امام حسین بنائے، عاشق امام حسن مجتبیٰ بنائے۔ ہم کو سارے سیدوں سے پیار ہے، دو جہاں میں انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔